بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ علماء کرام جنہوں نے اسلام کی خاطر بہت خدمات سر انجام دی ہیں اور ہمارے معاشرے میں ان کا جو ایک مقام ہے، ان کی جو عزت اور احترام ہے اور ان کا جو مرتبہ ہے، یہ کیا ہے؟ علماء کرام جو ہے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہمارے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ان کا کردار کیا ہونا چاہیے اور کیا کردار ہے؟ اور اسپیشلی ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو ہمارے نوجوان علماء کرام ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان کی تربیت جو ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم آج بات کر رہے ہیں نوجوان علماء کرام کی تربیت، ضرورت اور تقاضے۔ اس میں ہم پہلے حصے میں بات کریں گے علماء کرام کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے علماء کرام اور ہماری نوجوان نسل جو ان کے روابط ہے، ان کا جو ریلیشن شپ ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے نوجوان علماء کرام کی دور حاضر میں تربیت کس طرح کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے جو ہمارا چوتھا حصہ ہوگا اس میں ہم بات کریں گے کہ نوجوان علماء کرام کس طرح حالات حاضرہ کے جو تقاضے ہیں ان کو کس طرح پورا کر سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے لائن پہ جناب مفتی عبد الرحمن مدنی صاحب، آپ مذہبی اسکالر ہیں، اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں مفتی مجیب الرحمن صاحب، آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں۔ ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں محمد علی قریشی صاحب، آپ فاؤنڈیشن یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان ہیں وہ جناب انہوں نے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے لیے بہت کام کے لیے ہے، اسٹوڈنٹ کے حقوق کے لیے اور اسٹوڈنٹ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ان کی کافی خدمات ہیں۔ آپ سابق صدر اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر بھی رہے ہیں اور سابق سینئر نیب صدر متحدہ طلبہ محاذ پاکستان، اس میں بھی آپ کی کافی خدمات ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ہیں صاحبزادہ سعد محمد مدنی صاحب۔ سعد محمد مدنی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عالم دین جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ اسلام نے ایک عالم دین کا جو رتبہ ہے وہ کیا دیا ہے؟ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام ہر دور کے اندر ہر قوم کے لیے بہترین اساتذہ رہے ہیں۔ جس طرح ہر شعبے کے اندر ایک اس کا ماہر انسان، اس کی اسپیشلائزیشن کرنے والا انسان موجود ہوتا ہے۔ جس طرح آپ طب کے شعبے میں چلے جائیں تو آپ کو اس میں اسپیشلائزیشن کیے ہوئے مختلف ڈاکٹرز، ایک عمومی ہر چیز پہ اس کو مہارت ہوتی ہے اور ایک خاص شعبے کے اندر وہ ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ اس کے علم کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے جو علم حاصل کیا ہے وہ بیکار ہے یا اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کا ایک اپنا شعبہ ہے، اس نے اس میں محنت کی ہے اور علم حاصل کیا ہے، اس شعبے کے اندر اس نے ایک مقام حاصل کیا ہے، وہ اس شعبے کا ایک ماہر انسان مانا جاتا ہے۔ اسی طرح انجینئرز ہیں، اسی طرح اور مختلف کیٹیگریز ہیں دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر، جس کے اندر ہر بندہ کوشش کر کے اس میں ایک مقام مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ صحیح۔ بالکل اسی طرح ایک عالم دین، وہ پوری زندگی اپنی صرف کرتا ہے، اس کو بچپن سے ہی اسی رستے کے اندر ٹرینڈ کر دیا جاتا ہے۔ وہ محنت کرتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے کرتے ان کے علوم، فقہ، شرح، نحو، صرف اور دیگر جو اس کے لوازمات ہیں اس کے اندر ایک اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، اور تب جا کر وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ علماء کی اہمیت اور قدر کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علماء ایک معاشرے کے اندر بہترین نمونہ بھی ہوتے ہیں۔ علماء اپنے علم کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ چیز کو فالو کرتے ہیں وہ ان کا عمل ہوتا ہے۔ جیسے ایک شاعر کہتا ہے، العلم بلا عمل، العلم بلا عمل کالشجرۃ بلا ثمر، کہ علم عمل کے بغیر بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ ایک درخت بغیر پھل کے ہے۔
اور علماء کے اوپر اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں مراحل کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی ایک عالم دین کو جو ضرورت محسوس ہوتی ہے، جس پہ اسے توجہ دینی چاہیے، کہ دوران علم حاصل کرتے، یعنی کہ دوران تعلیم اس نے جو علم حاصل کیا ہے، اس کے بعد اس کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے، اس کے اندر کسی چیز کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، وہ اس پر خصوصی توجہ دے۔ اس کی مثالیں ملتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ فارغ التحصیل طلبہ کے لیے باقاعدہ کورسز کروائے جاتے ہیں، اور کسی کورسز میں دورانیے جو ہے 3 ماہ، کسی میں 6 ماہ، کسی میں سال، کسی میں 2 سال، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تفسیر کا بھی علم ہوتا ہے، حدیث کا بھی ہوتا ہے، فنون کا بھی ہوتا ہے، فقہ کا بھی ہوتا ہے، نحو کا بھی ہوتا ہے، صرف کا بھی ہوتا ہے۔ تو ایک عالم دین کو، ایک نوجوان جو اس فیلڈ کے اندر آ رہا ہے، اسے سب سے پہلے اپنے علوم کے اندر جو کمی بیشی ہے، جو مکمل مدرسہ کرنے کے بعد بھی ہے، اس سے مکمل ختم کرنا چاہیے کہ وہ کمی اس کے اندر نہ رہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو چیز ہے، اسے ایک بہترین کردار کا حامل انسان ہونا چاہیے۔ وہ ایک نمونہ ہے دنیا کے لیے، معاشرے کے لیے ایک نمونے کے طور پر سامنے آتا ہے۔ لوگ اسے ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہ ہو، بہترین اخلاق کا مالک ہو، بہترین کردار کا مالک ہو، اس کے اندر ہر وہ چیز پائی جائے جو ایک بہترین انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ اسی طرح پھر عالم دین کے اندر جو تیسری چیز ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ معاشرے کی ضروریات اور معاشرے کے اندر جو پیچیدہ مسائل ہیں، معاشرے کے اندر جو کمیاں ہیں، ان کے بارے میں ریسرچ کرے، ان کے بارے میں تحقیق کرے، کیونکہ عالم اور معاشرے کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اور اگر ایک عالم دین معاشرے کے ساتھ منسلک نہیں ہوگا، ایک عالم دین معاشرے کے اندر بالکل داخل نہیں ہوگا، اس کے مسائل کو نہیں سمجھے گا، اس کی پیچیدگیوں کو نہیں سمجھے گا، تو بالاولیٰ سی بات ہے پھر وہ معاشرے سے کٹ جائے گا اور صرف اپنے علم تک رہ جائے گا۔ اور اسی وجہ سے آج یہ ہم دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم اپنے علماء کو ایک دین، ایک مسجد اور ایک منبر تک محدود دیکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے اندر ایسے ہیں، لیکن اس وقت تک ایک بہترین معاشرہ تشکیل نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ ایک عالم دین معاشرے کے اندر معاشرے کے مسائل کو نہ سمجھنے والا ہو، معاشرے کی پیچیدگیوں کو نہ سمجھنے والا ہو، اور معاشرے کی ہر بات کا جو ہے وہ بہترین حل پیش کرنے والا نہ ہو۔ تو ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے بات آ جاتی ہے کہ ایک عالم دین ہے، اس نے اپنے علم کے اندر بھی محنت کر لی ہے، اور اس کے بعد وہ جو ہے اس کے جو کمیاں کوتاہیاں ہیں جو عمل کے اندر ہے، اس کے اندر بھی ایک پختگی آ گئی ہے، معاشرے کے ساتھ بھی وہ بالکل منسلک ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے چوتھی ذمہ داری جو نوجوانوں پہ عائد ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آنے والی جو ان کی نسل ہے، ان کی بہترین تربیت کریں، انہیں اسلام کے احکامات کے بارے میں بتائیں، اسلام کے اراکین کے بارے میں بتائیں، اسلام کے فرائض کے بارے میں بتائیں، حلال اور حرام کی تمیز بتائیں، اور انہیں بتائیں کہ ہم مسلمانوں کا کیا فرض بنتا ہے، ہمیں کس شعبے کے اندر محنت کرنی چاہیے، ہمیں کس چیز کے اندر محنت کرنی چاہیے، شعبے کے اندر محنت کرنی چاہیے۔ یہ تو بھی ہم نے جانا کہ ایک جو علماء کرام ہیں ان کی اہمیت اور فضیلت۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ ہمارے معاشرہ جو ہے، ہمارے معاشرے کی ایک اپنی، اگر اس کو انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیں تو ہر معاشرے کی اپنی ایک ثقافت ہوتی ہے، اپنی تہذیب ہوتی ہے، اپنے رہن سہن کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، چونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ اس کے اپنا انداز ہے، اپنا رہن سہن، لوگوں کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو علماء کرام ہیں ان کی جو اہمیت اور ان کی جو ایک عزت و مقام جو ان کو ملنا چاہیے تھا، کیا ابھی مل رہا ہے؟
بات اس طرح ہے افضال بھائی کہ جس طرح بات ذکر ہو رہی تھی کہ ہم میں سے بعض علماء کرام نے اپنے آپ کو ایک ممبر اور محراب تک محدود کر لیا، حالانکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو عالمگیر مذہب ہے، جو پوری دنیا کے لیے بن کے آیا. وما ارسلنا الا رحمت للعالمین، یہ پوری دنیا کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو یہ اسلام کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے یا کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں آیا. یہ اسلام ایک عالمی مذہب ہے، اور ہمیں اس عالمی مذہب کے لیے محنت اسی صورت میں کرنی چاہیے کہ ہم معاشرے کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھیں، ان مسائل کا حل ہم اسلام کی روشنی کے اندر نکالیں، ان پریشانیوں کو ہم جو ہے وہ ختم کریں جو لوگوں کے اندر پیچیدگیاں آ رہی ہیں. اب بعض جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کفار جو ہیں وہ مسلمانوں سے پہلے اپنی آراء کو پیش کر دیتے ہیں، اور مسلمان بھی ان کو فالو کرنے لگ پڑتے ہیں، اور مسلمان جب اپنا اس کے اندر کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں، کوئی چیز شامل کرتے ہیں، تو وہ بہت دیر کر چکے ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جہاں تک بات ہے، آپ نے بات کی کہ غیر اسلامی معاشرہ ہے جو یورپی ممالک ہیں، اب وہاں پر آپ دیکھیں تو ایک اخلاق جو ہے، آپ کو اخلاق ملے گا وہاں پر. آپ کو جو ہے جتنے بھی اسلام نے اخلاقیات کے حوالے سے ہمیں درس دیا ہے، جو حکم دیا ہے، وہ ملے گا. ہمارے معاشرے میں بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ بالکل، کہ ہمارے معاشرے میں بالکل انصاف نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں بالکل وہ ایسی اخلاقیات کے سارے پہلو نہیں ہیں جو یورپ میں ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پر جو اخلاقیات کا پہلو ہے، جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں، جھوٹ نہیں بولا جاتا. ایون بچوں کو اسپیشلی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، یہ گندی چیز ہے. اس کے علاوہ چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا، اور اس کے علاوہ آپ نے بڑے کے ساتھ کس طرح گفتگو کرنی ہے، چھوٹے کے ساتھ کس طرح کرنی ہے. حکومتی لیول پہ دیکھیں تو اگر جو حکومتی نظام ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو جتنی بھی تشکیل ہے وہ چیز دیکھیں. اس کے علاوہ آپ یہ چیز دیکھیں کہ اگر وہاں پر کوئی ایسے آپ کو رشوت جو ہے، رشوت نہیں ملے گی. کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے. اس لیے یہ ساری چیزیں جو اسلام ہمیں درس دیتا ہے، یہ جو ہمارے اوپر فرض تھا، ان اعمال کے اوپر، ان احکامات کے اوپر اپنی زندگی صرف کرنا، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنا، یہ تو ہمارا فرض تھا. لیکن یہ ساری اچھائی جو ہے، یہ ساری اچھی چیزیں ہم نے ڈیولپ نہیں کی، یورپی ممالک نے کی ہے، اور آج انہوں نے جو ہے وہ ترقی جو ہے اس کو ترقی سے ہمکنار ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ اخلاقیات اور یہ جو ساری اچھائی جو اسلام نے ہمیں بتائی ہے، اس کو فالو کیوں نہیں کیا گیا؟ ہمارے معاشرہ جو ہے اس کو ڈیولپ کیوں نہیں کر پا رہا؟ افضال بھائی بات اسی طرح ہے کہ ہر مذہب کے اندر کچھ نہ کچھ اس کے قواعد، ضوابط، اس کی چیزیں سامنے ہوتی ہیں. لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا مذہب ہے جس نے صبح سے لے کر شام تک اور رات کے شروع ہونے سے لے کر صبح سحری تک انسان کے ساتھ جو بھی موقع پیش آتا ہے، جو بھی مقام آتا ہے، باہر نکلتا ہے، معاشرے میں لوگوں سے ملتا ہے، ملنے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، آنے کے آداب، جانے کے آداب، واش روم کے آداب، دعائیں، اور اس کے بعد کھانے پینے کے آداب، ماں باپ کی شفقت حاصل کرنا یا ان کا احترام کرنا، بڑوں کی عزت، یعنی کہ ہر چیز اسلام نے بالترتیب، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچے کے پیدا ہونے سے قبر جانے تک اور قبر کے بعد کے معاملات تک اسلام نے دیے ہیں. جی اسلام نے دیے. اور لیکن ہم لوگوں نے اس چیز کو بالکل دور کر دیا ہے. کیا ہے، ہم اپنی آنے والی نسلوں کی اس طرح تربیت نہیں کر پا رہے، اس طرح ان کو اس میدان میں نہیں لا رہے جس طرح ضرورت ہے ان کو اس میدان کی. جی جس طرح ضرورت ہے نوجوان نسل کو میدان میں لانے کی. تو ابھی ہم بات کرتے ہیں مفتی عبد الرحمن مدنی صاحب سے. مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. جی مفتی صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں نوجوان علماء کرام کی تربیت، ضرورت اور تقاضے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں جو نوجوان اور ایک مولانا صاحب ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ دوریاں جو ہیں وہ کافی بڑھ چکی ہیں یا بنا دی گئی ہیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تو یہ کہ جن دوریوں کی بات ہو رہی ہے تو جو نوجوان تو خود مسجد میں آتے ہیں ایک ان کی دوریاں ہیں اور ایک وہ نوجوان جو مسجد میں آ ہی نہیں رہے ان کی دوریاں ہیں جی تو جو مسجد میں آتے ہیں ان کی دوری کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم جو زمانے کی زبان ہے اس سے واقف نہیں ہوتے. مطلب اگر ایک معاشرے میں اردو بولی جا رہی ہے تو اردو زبان پر پوری طرح ہماری گرفت ہونی چاہیے, اس کے روزمرے سے, اس کے محاورے سے, اس کے ضرب الامثال سے, اس کی زبان کی باریکی سے اور اس کے صحیح تلفظ سے واقف ہو. یہ بہت ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب ہماری نوجوان نسل کیونکہ عصری تعلیمی اداروں کی پڑی ہوئی ہے تو ضروری ہے کہ علماء اپنی زبان کو ان کی زبان کے تھوڑا سا قریب لائیں, اور اگر دعوت کی نیت سے اور ان کو سمجھانے کی نیت سے تھوڑی سی انگریزی زبان جو ہمارے پاکستان میں خاصی حد تک رائج ہے وہ تھوڑی سی سیکھ لی جائے اور ضروری الفاظ درست لب و لہجے کے ساتھ سیکھ لیے جائیں تو اس کی بھی ضرورت ہے. صحیح, بہت اچھا. اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ جو بات ہم دین کی بیان کرتے ہیں تو صرف ہم پرانے واقعات اور حکایات تک محدود نہ رہیں بلکہ اس کو جو آپ کی زندگی ہم آج گزار رہے ہیں اس کی مثالیں دے کر اس کے تناظر میں سامنے والوں کو سمجھائیں تاکہ بات صحیح طرح سے اور پوری طرح واضح ہو کر نوجوانوں کو سمجھ میں آئے تو اس سے قربت پیدا ہو. اسی طرح یہ ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا کر یا جمعہ پڑھا کر گھر نہ چلے جائیں بلکہ وہ نوجوانوں کو اور درس قرآن, درس حدیث وغیرہ کی مجالس وہاں پر ہوں. اس کے علاوہ بھی وقت دیں کہ لوگ دفتر میں آ کر ان سے مل سکیں, مسائل پوچھ سکیں. نماز کے بعد سنتوں کے بعد کچھ دیر وہ موجود رہیں تو مسجد کی دوریاں تو انشاءاللہ اس سے ختم ہو جائیں گی. زبردست. دوسری وہ دوریاں ہیں ان لوگوں کی, وہ چاہے نوجوان ہوں یا کسی بھی حلقے اور طبقے کے ہوں, وہ علماء پورے مسجد وہ آتے نہیں اور علماء باہر جاتے نہیں. اگر ایک محلے میں آپ موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ اہل محلہ مسجد کا تعاون کرتے ہیں اس کی تعمیر میں, اس کے بلز میں, اس کے پانی میں, حتیٰ کہ امام, مؤذن اور خادم کی تنخواہ میں. تو ان اہل محلہ کا ہم پر دینی حق ہے. تو علماء کو چاہیے کہ علاقے میں کسی کا انتقال ہو تو اس کی تعزیت پر ضرور جائیں. مسجد کے ایک دو بزرگ نمازی لے لیں, تعزیت پر جائیں. صحیح. اسی طرح اگر کسی کے ہاں ولادت کی خبر ہو یا کوئی اور خبر ہو تو ٹھہر جائیں ایک دو دن کہ ان کے ہاں خوشی کے وہ دن. اس کے بعد ان کو پیغام بھجوا دیں کہ بھائی میں مبارکباد دینے کے لیے آنا چاہتا ہوں, یا کم از کم ایک فون کر لیں یا ان کے گھر چلے جائیں کہ مبارکباد دینے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہو مٹھائی لے کر خود چلے جائیں اور دوسروں سے نظر ہٹا لیں کہ وہ ہمارے جانے پہ ہماری کوئی خدمت کریں. اگر وہ کریں بھی تو وہ نہ لیں تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ شاید یہ اس لیے آئے, وہ ہلکا نہ لیں. تو لوگوں کے گھر دعوت کی نیت سے غمی اور خوشی کے موقع پر جا کر جب ہم ان سے کھلیں گے, ملیں گے تو پھر قربتیں پیدا ہوں گی. اور ایک ہے نوجوان علماء کی تربیت. تو دیکھیے ایک تو وہ تربیت ہے جو اخلاقی تربیت ہے جو گھر میں ہوتی ہے, ایک وہ تربیت ہے جو مدرسے میں ہوتی ہے. ہم اس کی بات تو نہیں کرتے لیکن ہم پیشہ وارانہ جو صلاحیتیں ہیں, جو ٹیکنیکل اسکلز ہیں جن کی ضرورت پڑتی ہے یا پروفیشنل اسکلز ہیں بحیثیت ایک عالم کے, امام کے, خطیب کے, دائی کے. ایک عالم کو تقریر بہت اچھی آتی ہو, اسے بیان آتا ہو, تقریر آتی ہو, وعظ آتا ہو, اسے معلوم ہو کہ جنازے کے موقع پر کیا بات کرنی ہے, شادی نکاح کے موقع پر کیا بات کرنی ہے. ہمارے ہاں جمعوں کے خطبات الا ماشاءاللہ عمومی طور پر جو ہمارے نئے نوجوان علماء دیتے ہیں تو وہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ جی ایک نو آموز کو جب کلاس میں بٹھایا جاتا ہے تو وہ بہت سارے بچوں کو برباد کرنے کے بعد, ان کا مستقبل خراب کرنے کے بعد ٹیچنگ سیکھتا ہے. اسی طرح ایک نوجوان نیا عالم اگر وہ بیان اور تقریر سیکھ کر نہیں آیا تو وہ لوگوں کے بہت سارے جمعوں میں وقت خراب کرنے کے بعد پھر دھیرے دھیرے بیان اور تقریر سیکھتا ہے. تو جذباتی تقاریر سے ہٹ کر اور بغیر حوالہ جات کے قصے کہانیوں سے ہٹ کر قرآن و حدیث اور ان کا عملی انطباق, تطبیق, پریکٹیکل لائف سے اس کی مماثلت, ان چیزوں کو بیان کیا جائے. وہ اپنے بزرگ علماء سے مشورے لیں تو بیان اور تقریر اچھی آنی چاہیے.
اور دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پیشہ وارانہ یا پروفیشنل تربیت ایک ضرورت ہے امام کے لیے، اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اچھی حالت میں صاف ستھرے لباس میں، وہ نیا اور مہنگا بے شک نہ ہو، اور ایک اچھے انداز نشست و برخاست میں لوگوں کے سامنے ہو کہ جب لوگ اسے دیکھیں تو وہ اپنے بچوں سے کہیں کہ یہ آداب سیکھو، یہ اٹھنے بیٹھنے کے، بات کرنے کے، بات شروع کرنے کے، ختم کرنے کے آداب سیکھو۔ نوجوانوں سے اس کا انداز تکلفانہ ہو، بزرگوں کے ساتھ وہ ادب کے ساتھ پیش آئیں اور ان میں گھل مل جانے والا ہو، اور خاص طور پہ جو علاقے کے دعوت و تبلیغ کے تبلیغی جماعت کے ساتھ ان کے حلقوں میں بیٹھنے والا ہو، ان کے ساتھ مہینے میں روزے لگانے والا ہو، تو اس سے خود لوگوں میں گھلنا ملنا ہے۔ ہمارے ہاں امام کا ایک روب بھی ہوتا ہے، ادب بھی ہوتا ہے، تو اگر وہ سلام پھیر کے سنتیں گھر جا کے پڑھتا ہے جو کہ افضل ہے، وہ مقتدیوں کے لیے افضل ہے، لیکن امام کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ مسجد میں پڑھے اور لوگوں سے گھلے ملے، تو اس کی تقاریر کی، انداز نشست و برخاست کی، لباس کی، بات چیت کی، یہ ساری تربیتیں ہوں، اور اس کے بعد وہ میدان عمل میں اترے۔ ہمارے پرانے خطبہ عربی، فارسی، اردو کے اچھے اشعار پڑھا کرتے تھے، اب ہمارے ہاں سے اشعار چلے گئے، ادب کی چاشنی اور اس کا ذائقہ تقاریر سے مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ان تمام صلاحیتوں سے لیس ہو کر جب ایک نیا عالم میدان میں اترے گا تو لوگ اسے آئیڈیل قرار دے کر اپنے بچوں کو اس کے قریب آنے کی اجازت دیں گے، ورنہ آج حالت یہ ہے کہ اگر بچے امام صاحب کے قریب زیادہ بیٹھیں تو لوگ متفکر ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ امام اس کو کہیں کسی تنظیم میں یا کسی متشدد کام میں ایسا نہ بنا دے کہ کل یہ دوسرے فرقے اور مسلک کے خلاف تقریریں کر رہا ہو یا ہمارا بچہ کہیں استعمال ہو جائے۔ تو ہمیں لوگوں کے سامنے اپنا ایک اعتدال پسند، میانہ روی والا رویہ لانا چاہیے۔ ان ساری چیزوں کی تربیت کر کے اگر ہم نوجوان علماء کو میدان عمل میں اتاریں گے تو آخری بات میں یہ کہہ کر ختم کرنا چاہوں گا کہ حضرت مولانا مطیع اللہ خان صاحب جلال آباد والے، ان کے بارے میں جب حضرت تھانوی کو یہ پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مطیع اللہ سے کہنا کہ دور حدیث پر طالب علمی ختم نہیں ہوتی بلکہ شروع ہوتی ہے، مطالعہ دور حدیث پر ختم نہیں ہوتا بلکہ شروع ہوتا ہے۔ درس نظامی میں تو کتابوں کا مطالعہ کرنے کا طریقہ بتلا دیا جاتا ہے، اب جو باقی ماندہ زندگی ہے اس میں کتابوں سے تعلق نہ ٹوٹے، خاص طور پہ جو زمانے کے ادیب ہیں، اور ایک عالم کو اخبارات اس کے اداریے پڑھنے چاہیے تاکہ وہ حالات حاضرہ سے واقف ہو، وہ فقط اپنی دینی کتابیں نہ پڑھے، وہ جس میدان میں کام کرنے کے لیے اتر رہا ہے، بلم یعرف اہل زمانی فہو لیس عالم، جو اپنے زمانے کے عرف کو نہیں جانتا وہ عالم نہیں ہے۔ جی بالکل، جو اپنے علم کو نہیں جانتا وہ عالم نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین یہاں پر وقت ہوگا ایک شارٹ بریک کا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں نوجوان علماء کرام کی تربیت، ضرورت اور تقاضے۔ تو پہلے حصے میں ہم نے بات کی کہ علماء کرام جو ہے ان کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اور اسلام نے ان کی کیا اہمیت اور فضیلت رکھی ہے۔ اور دوسرے حصے میں ہم نے بات کی علماء کرام اور نوجوان کا جو آپس میں بڑھتا ہوا گیپ ہے وہ کیا ہے، اور ان کے جو آپس میں ریلیشن شپ ہے وہ کیسی ہے، کیوں نوجوان اور علماء کرام جو ہے ان کی آپس میں دوریاں بڑھ رہی ہیں، یا کیوں وہ آپس میں اتنے دور ہو چکے ہیں کہ یا دور کر دیے گئے ہیں کہ ان کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ابھی ہم بات کریں گے کہ میڈیا کا کیا کردار، علماء کرام جو ہیں، علماء کرام اور میڈیا جو ہے ان کا ریلیشن جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ تو بھی ہمیں جوائن کیا ہے محمد علی قریشی صاحب نے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام محترم۔
السلام علیکم محمد قریشی صاحب، آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی میں آپ کی آواز سن رہا ہوں محترم. جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا میڈیا جس طرح ہمارے علماء کرام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، مختلف طریقوں سے علماء کرام کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی سر جوڑ کوشش کر رہا ہے، ایسی کچھ ناخوشگوار واقعات ہو جاتے ہیں، میڈیا جو ہے غیر اخلاقی جو واقعات ہیں ان کو تو 24 گھنٹے ہیڈ لائن بناتا ہے، ہر وقت انہی کو دکھاتا رہتا ہے، لیکن ہمارے جو علماء کرام کا جو ایک مثبت اور جو ایک اخلاقی اور جو اچھا ایک پہلو ہے اس کو کبھی نہیں دکھایا جاتا، ان کی جو ہمارے معاشرے میں جو کردار ہے اس کو کبھی نہیں دکھایا جاتا، ان کی جو خدمات ہیں ان کو کبھی بھی سامنے نہیں لایا جاتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی مین وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں میڈیا جو ہے وہ ہمارے علماء کرام کی جو خدمات ہیں ان کو عوام کے سامنے نہیں لانا چاہتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم، سب سے پہلے تو میں نئی سوچ کے ساتھ افضال احمد صاحب اور ان کی مکمل ٹیم کا وصال اردو کے ذریعے سے مشکور ممنون ہوں. جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ موجودہ دور میں علماء کا جو ایک مثبت کردار ہے معاشرے میں، سماج میں اور دھرم میں، اسے نہیں ان کے سامنے لایا جاتا. مثلا میں ایک بات کروں گا، حفظ کی ایک قاری صاحب ہے، اس دور میں یونیورسٹی کے اندر بھی میں پڑھاتا ہوں، کالجز کے دور سے بھی میں گزرا ہوں. آپ کالج لے لیں، یونیورسٹی لے لیں یا کوئی اور ادارہ لے لیں، کسی بھی ادارے میں صبح 4 بجے کے وقت کوئی بھی استاد، معلم، ٹیچر اٹھ کر پڑھانا نہیں شروع کرتا، اور حفظ کا یہ مدرس صبح 4 بجے ارلی مارننگ بالکل اٹھ کر طلباء کو پڑھانا شروع کر لیتا ہے، اور آپ یقین جانیں شام تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن اس کو تو نہیں بیان کریں گے اگر درمیان میں کہیں بتقاضۂ بشریت وہ کسی بچے کو دو ڈنڈے ماریں اور جسم پر کچھ نشانات پڑ جائیں تو وہ نشانات جو ہے وہ اخبار میں یقیناً زینت کا ذریعہ بنیں گے. یہ ایک فار ایگزامپل میں نے بات کی. بقیہ یہ ہے کہ علماء جو ہے وہ بھی اسی معاشرے کے افراد ہیں، کوئی جبریل کی اولاد تو ہے نہیں ہے. لیکن میڈیا میں یہ کہوں گا کہ عصر حاضر کا جو ایک چیلنج ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ میڈیا کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور جب تک ہم لوگ جو ہے وہ اس میڈیا کو اپنے بندے دیں گے نہیں اور اس سے قریب سے سمجھیں گے نہیں تو یہ غلط فہمی ہمارے اور میڈیا کے درمیان میں یہ بڑھتی چلی جائے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ دوری بڑھتی جا رہی ہے تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کس طرح ان کو اس چیلنج کا مقابلہ کرنا چاہیے یا کس طرح وہ کر سکتے ہیں؟ میں محترم یہ گزارش کروں گا کہ موجودہ دور میں جو علماء اکرام کی ذمہ داریاں ہے ان میں سے میڈیا کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ ان حضرات کو باقاعدہ مدارس کا بھی وزٹ کرا لیں، مساجد کا بھی وزٹ کرا لیں، خانقاہی نظام کا. الناس اعداء لما جہلوا، آپ نے جب ایک چیز دیکھی نہیں ہوتی تو میں اور آپ اس کے دشمن ہوا کرتے ہیں، لیکن جب ہم اس کے قریب سے دیکھ لیتے ہیں تو اس کے دوست بن جاتے ہیں. مشرکین مکہ کی بھی ہمیشہ یہی عادت رہتی تھی، وہ آقا سے کسی کو ملنے نہیں دیا کرتے تھے، چونکہ جو صحابی مل لیتا تھا اور پھر وہ ساتھ ہی رہتا تھا وہ الگ ہونے کا تصور نہیں ہوتا تھا. تو یہاں پر بھی یہ بھی ضروری ہے کہ ہم میڈیا کے حضرات کو اپنے قریب لائیں اور مدارس میں باقاعدہ ان کا وزٹ ہو. اور جیسے وفاق المدارس العربیہ پاکستان والے امتحانات کے موقع پر ان کو بلاتے ہیں، اور میڈیا والے میں خود چونکہ
بڑے عرصے سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے امتحانات میں شریک ہوتا ہوں، اور مختلف مدارس میں، جیلم میں، چکوال میں اور فیصل آباد میں، پنڈی کے تمام مدارس میں میں نے ڈیوٹی سر انجام دی ہے۔ یہ حضرات جب ہمارے پاس آتے ہیں، آپ یقین جانیں بہت ہی خوش ہو کر چلے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں نقل کا تصور نہیں ہوتا، دنگا فساد کا تصور نہیں ہوتا، صحیح۔ کوئی ایسا سسٹم نہیں۔ اس مرتبہ اب انہوں نے دراسات دینیہ کا کورس شروع کیا ہے، تو اس میں عوام الناس کے لوگ میجورٹی میں کثیر تعداد میں ہمارے پاس امتحان دیتے ہیں، وہ بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ، اور ایک پھر آپ کو علم ہے کہ عالمی طاقتیں جو ہے وہ اس وقت جو لڑائی ہمارے ساتھ وہ لوگ لڑ رہے ہیں، اب وہ سامنے تو نہیں آتے، تو کبھی میڈیا کو لے کر آئیں گے، ان کو پیسے دیں گے، کبھی نئے محترم کسی اور کو لے کر آئیں گے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کا بھی ہم ادراک کریں۔ یہ بھی علماء اور اہل مدارس کی ذمہ داری ہے۔ جی مولانا صاحب، آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، چونکہ آپ جو ہیں وہ ابھی جو ہے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ لیکچر بھی دیتے ہیں، تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں ابھی جو صورتحال ہے وہ بہت، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ ایک المیہ کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ وہاں پر یونیورسٹیز کے اندر، اسپیشلی یونیورسٹیز کے اندر مختلف ایونٹ کروائے جاتے ہیں، اور ان ایونٹ کا جو بیسک جو مطلب ہوتا ہے انتظامیہ کی طرف سے کہ وہ ہوتے ہیں کہ جی جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ایک ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں، تاکہ وہ ان کے اوپر جو پڑھائی کا ایک برڈن ہے ان کے دماغ کو فریش کرنے کے لیے مختلف ایونٹ کروائے جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ابھی جتنے بھی ایونٹ ہو رہے ہیں، آپ ان کی نوعیت دیکھیں اور اس کے اندر جو ہونے والے کام ہیں وہ دیکھیں، تو آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ اخلاقیات کے حوالے سے جس طرح مشہور ہے، جس طرح دنیا اس کی مثال دیتی ہے، اگر اس کے تعلیمی اداروں میں اس طرح کی سرگرمیاں آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جہاں پر اسٹوڈنٹ کو، جہاں پر ان کے فیوچر کے بارے میں کچھ باتیں ہونی چاہیے، یا ان کی تعلیم کے حوالے سے کچھ ایسے ایونٹ ہونے چاہیے، یا ان کی جو تخلیق ہے، تخلیق کے حوالے سے کچھ ایسی ورکشاپ ہونی چاہیے، اس کے بجائے وہاں پر جو ہے انٹرٹینمنٹ کے نام سے ڈانس ہوتا ہے۔ اور آج کل جس طرح ڈانس کیا جاتا ہے وہ تو آپ ایک اخلاقی بندہ، ایک سمجھدار بندہ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن کبھی بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس طرح کے جو ایونٹ ہے وہاں پر کچھ ایسی اچھی چیز آپ کو ملے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ڈیولپ کر کے اپنی جو زندگی ہے اس کو آپ حصہ بنا لیں، یا اپنے معاشرے میں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے کچھ ایسا کام سر انجام دیں کہ جو کہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر دیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو غیر اخلاقی یہ جو پروگرام کیے جاتے ہیں، اس کا ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ اور دوسرا یہ کہ ظاہری بات ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ اس طرح کی سرگرمیاں ہوں، جو نہیں چاہتے کہ اس طرح کے جو پروگرام ہیں وہ ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہو رہے ہیں، تو وہ جو ہے اپنا اس ساری صورتحال میں وہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ ان کی نوعیت کو یا ان کے جو عنوانات ہے اس کو چینج کر کے اس کا پورا پیٹرن اس طرح سے کیا جائے کہ جو بھی ایونٹ، جو بھی ورکشاپ ہو اس سے آپ کچھ سیکھ سکیں، کچھ عملی زندگی میں اس کو اپنا حصہ بنا سکیں۔ جی محترم، یہ آپ کا سوال بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور موجودہ دور میں اس بات کی شد ضرورت بھی ہے۔ میں اس سے مختصر لفظوں میں یوں کہوں گا کہ نسل نو کے ایمان کی فکر بھی کیجیے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ موجودہ دور میں یہ جو نسل نو ہے، یہ یونیورسٹی کا جو طالب علم ہے اور کالج کا جو طالب علم ہے، اب دیکھیے یہ میدان ہے، اس میدان میں وہ لوگ کام کریں گے اور ہمیں بھی۔ مثلا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص اسلامیات کا پروفیسر ہے، اسلامک اسٹڈی کا اور یا پاک اسٹڈی کا پروفیسر ہے، یا کوئی اور دیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ طلباء کو وہ بھی پڑھائے، اور درمیان میں یہ تربیت کے جرسومے بھی ان میں منتقل اور کنورٹ کرے۔ اور جو لوگ کالجز میں نہیں جا سکتے مثلا اور یونیورسٹیوں میں ان نہیں ہو سکتے، تو وہ حضرات کے لیے باقاعدہ
صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں وہ درس قرآن میں ان نوجوانوں کی جو ہے وہ فکر کریں۔ جی محمد علی صاحب، یہ تو چیز ہوگی کہ ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ اب یونیورسٹیز کے اندر ہمارے کچھ ایسے بھی ہونہار نوجوان موجود ہیں کہ جو نوجوان علماء کرام ہیں۔ اب دیکھیں یونیورسٹی کے اندر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیا یونیورسٹی کے اندر رہتے ہوئے یہ جو ہمارے نوجوان علماء کرام ہیں وہ اسلام کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں، دین کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو گمراہ ہونے سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟ یقیناً میرے محترم، وہ حضرات جو مسلمان علماء ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں مثلاً ہاسٹل میں بھی رہ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے تو وہ ان نوجوانوں سے اپنا رابطہ بڑھائیں، اور موجودہ وقت بھی جو ہے وہ فخر سے نہیں بلکہ عمل سے کام چلے گا۔ وہ پریکٹیکل جو ہے وہ ان کو نماز کی طرف اور دین کی طرف لے کر آئیں۔ اور یہ میں آپ سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ آپ یقین جانیں، میں نے یونیورسٹی میں طلباء پر مجھے محنت کرنے کا موقع مل رہا ہے اور میں کر بھی رہا ہوں اور ان کے لیے ایک درد بھی رکھتا ہوں۔ آپ یقین جانیں کہ وہ طلباء جو ہے وہ نیشنل یونیورسٹی والے کسی فنکار کو لے کر آئیں، کسی ڈانسر کو لے کر آئیں، ایکس وائی زیڈ کو لے کر آئیں، ان کو وہ سکون اور وہ چین اور آرام اس میں نہیں ملتا جو میں اور آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ جی میں اور آپ اس کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ جی محمد علی قریشی صاحب، چونکہ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ تو صاحبزادہ سعد محمد مدنی صاحب، دیکھیں اب یہ صورتحال اس طرح سے ہو گئی ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہم نے دیکھا کہ علماء کرام کا کردار معاشرے میں اور یہ ساری چیزوں کو ہم نے اچھی طرح ڈسکس کیا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان علماء کرام ہیں، اب دیکھیں وہ تو اسی معاشرے کا حصہ ہیں، وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، ابھی دور حاضر کی جتنی بھی ضروریات ہے ان کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، پھر ہم ان کی تربیت کس طرح کر سکتے ہیں؟ افضال بھائی، جس طرح کہ ابھی مفتی صاحب بھی آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے کہ نوجوانوں کی تربیت پہ خصوصی توجہ دینے کی اس وقت ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں، آپ کے علم میں شاید ہو یا نہ ہو، ہمارا مدارس سے بھی تعلق ہے، ہم اس فیلڈ سے بھی ہیں اور ادارے بھی ہیں الحمدللہ۔ میرے دادا مرحوم اور والد گرامی حضرت علامہ محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کافی ادارے بنائے، جی، اور ہم اداروں میں آج کل دیکھ رہے ہیں کہ بعض ایسے لوگ چور رستوں سے داخل ہو کر مدارس کے اندر ایسے نصاب شامل کروا رہے ہیں، ایسی چیزیں شامل کروا رہے ہیں ضرورت کے نام پہ، دوسری تیسری چیزیں۔ ہمارے علماء کو چاہیے کہ آج نوجوان کو ایسا تیار کریں کہ وہ کل دوسرے اداروں کے اندر جا کر اسلام کے لیے اور دین حق کے لیے کام کریں۔ جب ایک استاد اپنے طلباء کے سامنے لیکچر دے رہا ہے، وہ کسی بھی موضوع پہ ڈسکس کر رہا ہے، وہ اسلام کو سمجھنے والا ہوگا تو وہ ایک اچھے انداز میں ان سے اگزامپل پیش کر سکتے ہیں، بالکل ایک بہترین انداز میں انہیں سمجھا سکے گا، اور اسلام کے ہر نقطے کو، اسلام کی ہر چیز کو، اسلام کی ہر ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کرے گا۔ تو ہمیں ایسے نوجوان تیار کرنے چاہیے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہوں، طب کے اندر ہوں، اس کے بعد انجینئرنگ کے میں ہوں، یا پھر وہ کسی اور شعبے کے اندر ہوں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہوں، لیکن وہ جا کر اپنے اسلام پر ان کی گرفت مضبوط ہو، اور وہ اپنے لیکچر کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر، اپنی تربیت کے اندر علماء کی بھی وہی تربیت کریں اور عام نوجوانوں کی بھی وہی تربیت کریں، تاکہ آنے والی نسل بچ سکے، آنے والی نسل اس فتنے سے، ان چیزوں سے، ان سازشوں سے محفوظ ہو سکے۔ جی تو ہمیں اس میں کوشش کرنی ہوگی۔ جی ابھی جس طرح ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تقریباً ہر جو بندہ ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جب میڈیا جو ہے ہمارے علماء ٹھیک ہے، ابھی جب میڈیا کا یہ دور ہے، اس میں اب دیکھیں جب میڈیا جو ہے ہمارے علماء کرام کے خلاف پراپوگنڈا کر رہا ہے، باقی کچھ سیاسی لوگ جو ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ جو دینی جماعتیں ہیں، جو دینی لوگ ہیں وہ سامنے ابھر کر اور آگے آئیں، جب وہ بھی نہیں اس چیز کے حق میں، اب جب یہ سارے مسائل اکٹھے ہو کے ہمارے علماء کرام کو مختلف طریقوں سے ان کو ناکام بنانے کی یا ان کے خلاف کوئی بڑی سازش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو یہاں پر ہمارا جو ایک اہم چیز آتی ہے، ہمارے نوجوان علماء کرام
اب ظاہری بات ہے آج کا جو نوجوان ہے وہ ہر چیز کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اس کو پرکھتا ہے اور اس کے جو بھی تقاضے ہیں اس کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ ہماری کچھ مذہبی جماعتیں ہیں ان کے آپس میں بھی کافی ظاہری بات ہے کہ غلط فہمیوں کی وجہ سے کچھ ایسے اختلاف ہو گئے ہیں، غلط فہمیوں کی وجہ سے کچھ ایسے چیزیں ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت بننا شروع ہو گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے جو نوجوان علماء کرام ہیں وہ اس نفرت کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ افضال بھائی، بات اس طرح ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے خلاف کفار کی سازش ہے یہ کوئی آج یا کل یا پرسوں کی بات نہیں ہے. اس پہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ انہوں نے صدیاں لگائی ہیں کفار نے. آہستہ 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 انہوں نے یہ ماحول بنا دیا ہے کہ جو آدمی زبان سے اقرار کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، وہ بھی سوچتا ہے کہ اسلام جو ہے یہ بندے کو ایک تنگ گلی میں گھسا دے گا، اسلام جو ہے یہ بندے کو ایک بے روزگار کر دے گا، اسلام جو ہے یہ بندے کو اس کے اصل ہدف سے دنیا سے ہٹا دے گا. تو انہوں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے، بڑا وقت لگایا ہے، بڑی کوشش کی ہے، بڑا ٹائم دیا ہے انہوں نے. تو ہمیں آج علماء پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس نسل پہ یہ محنت کر کے جو انہوں نے پچھلے دور کے اندر یا اس میں اس انداز سے بہتری نہیں لا سکے، اس انداز سے ان کی تربیت نہیں کر سکے کہ جو آج ہمیں حالات دیکھنے پڑتے ہیں کہ علماء طبقہ کو ہر جگہ پہ نیچا دیکھا جاتا ہے، علماء کی قدر کے اندر بہت زیادہ کمی آ گئی ہے. لوگ اپنے بچوں کو مدارس کی بجائے اسکول اور کالجز میں ترجیح دیتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کے اندر سالانہ تقریباً 2 لاکھ 2.5 لاکھ بچہ مدرسے کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان سروے کے مطابق تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکولوں اور کالجوں کی طرف جاتا ہے. تو کیا علماء کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اپنے معاشرے کی، اپنے بچوں کی وہ تربیت کریں؟ یہ اسکول اور کالجز والے بھی بچے آپ کے ہیں، یہ مدارس میں جانے والے بھی بچے آپ کے ہیں. آپ ان کو ایسا ماحول فراہم کریں، ایسا نصاب فراہم کریں، ایسی ایکٹیویٹیز فراہم کریں تاکہ وہی بچے طب کے اندر بھی ماہر ہوں، وہی بچے انجینئرنگ میں بھی ماہر بنتے جائیں، وہی بچے ہر میدان کے اندر کامیاب ہوتے جائیں، ہر شعبے کے اندر وہ کامیابیوں سے سمٹتے جائیں، صحافت کے میدان میں اور اس کے بعد ثقافت کے میدان میں، ہر میدان میں وہ بڑھتے جائیں. اور ہمیں اس پہ پوری کوشش کرنی پڑے گی، پوری لگن سے یہ کام کرنا پڑے گا، تب جا کر آنے والی نسل یا آنے والی نسل سے وہ جو دھبا ہے وہ ختم ہو پائے گا کہ یہ جو ہے مسلمان ہیں یہ پستی کی طرف جا رہے ہیں، یہ گھاٹے کی طرف جا رہے ہیں. حالانکہ اصل تو اسلام ہی ہے جس نے سارا تصور دیا ہے. آپ یورپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست آئے تھے پچھلے سال، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم جو ہیں ہم اصل مسلمان ہیں. ہم نے کہا کیا؟ کہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لا نافذ ہے، اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں. تو مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے. یہ بات ہوئی نا، کسی شاعر نے کہا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کہ ان کی خاطر اتنی قربانیاں دی بزرگوں نے، علماء نے، فقہاء نے، اور آج ہم اس چیز کو چھوڑ کر اوروں کی طرف، اوروں کو فالو کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو پھر اسی وجہ سے ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ اپنے اصل ہدف سے بھٹک رہی ہے. جی، آنے والی جو نسل ہے وہ اپنے اصل ہدف سے بھٹک رہی ہے. ناظرین، آج ہم نے جانا کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کی اہمیت ہمارے معاشرے کو کتنی ہے، ہمیں کتنی ہے، اور ہمارے جو زندگی کے دوسرے مراحل ہیں، ہمارے جو مختلف شعبے ہیں اس میں ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ایک طرف میڈیا ہمارے علماء کرام کے خلاف جو ہے مختلف پروپوگنڈا کر رہا ہے، جب دوسرے لوگ کر رہے ہیں، اب یہ ہمارے جو نوجوان علماء کرام ہیں ان کی اولین یہ فرض ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ آپس میں جو بڑھتی ہوئی نفرت ہے، یہ جو پھیلتا ہوا انتشار ہے، یہ جو فساد کی ایک فضا پھیلائی جا رہی ہے، اس کو ختم کرنے میں ہمارے جو نوجوان علماء کرام ہیں وہ مین کردار ادا کر سکتے ہیں. وہ اپنے روابط دوسری جماعتوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ کر کے اس نفرت کو، اس بڑھتی ہوئی آگ کو روک سکتے ہیں اور اس میں اپنا مین کردار ادا کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے روابط رکھ سکتے ہیں، اور کافی سارے ایسے ذرائع ہیں جس سے ہماری نوجوان نسل آج کے تقاضوں کو اچھی طرح سمجھ کر اپنے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں. کیونکہ ناظرین، جیسا کہ
ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اسلامی معاشرہ ہے، اور اسلامی معاشرہ جو ہے وہ اس میں جو مرکزی کردار ہوتا ہے وہ ہمارے علماء کرام کا ہوتا ہے. انہی ہی کی بدولت اسلام پھیلا، انہی ہی کی بدولت ابھی جو اسلام ترقی کر رہا ہے مختلف ممالک میں، وہ ہمارے اس علماء کرام کی ہی بدولت پھیلا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں ان کی عزت احترام کرنا اور ان کو ہر جہاں پہ سپورٹ کرنا یہ ہمارا فرض ہے. تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم. ہاں، تو باقی جو اس میں مختلف جو آپ سے سوال کلپ کیے نا وہ میں فیس بک پہ ساتھ ساتھ لگاتا جاؤں گا، ساتھ ساتھ آپ کا فیس بک پہ بھی نہیں؟ جی میں آپ کو بھیج دوں گا. ٹھیک ہے جی میں آپ کو بولو. بھیج دوں گا. تھینک یو جی. بہت شکریہ جناب. آپ انشاءاللہ ملاقات ہوتی جی ہے. ضرور انشاءاللہ. بولو. بس ابھی آپ کو ہم نے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جاندار گفتگو سن لی ہے. انشاءاللہ آگے مختلف جو پروگرام آتے رہتے ہیں انشاءاللہ. جی آپ کیا کریں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ سے ریلیونٹ ہے، آپ بولو زبردست بات کرتے تو بولو. آپ سیاسی بھی بولو نا، زیادہ فیلڈ ہے سیاسی پروگرام ہمارے 3 ہیں. اچھا یہ ہمارا بولو پروگرام کی طرف ایک ہے. یہ آ رہی ہے. بولو آ رہی ہے. بولو بولو بولو. ثناء اللہ، ہلو ہلو، اے ثناء اللہ بولو نا. بولو ادھر.